الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک کامل اور مکمل نظام دیا ہے قرآن کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ دکھلایا ہے، ایک سب سے بہترین ماڈل دیا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ یہ ہمارے لیے بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں قرآن پڑھ کر، ہم زندگی کسے دیکھ کر بسر کریں، حضور کی زندگی دیکھ کر، اور جو بچا کچا رہ گیا تھا اس کو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پورا کر دیا۔ ہم اپنے معاملات کیسے طے کریں، ہم اپنی زندگی کے لیے دین کے خاطر قربانیاں کیسے پیش کریں، دین کو سب سے بلند اپنی زندگی کے اندر کیسے رکھے، سب سے افضل نجات کا ذریعہ، کامیابی کا واحد راستہ دین کو کیسے سمجھیں، اس کے لیے اللہ نے صحابہ کی جماعت پیدا فرما دی کہ تمہیں دین کے خاطر قربانی کیسے دینا ہے، دین تمہارے لیے، اسلام تمہارے لیے اہم کتنا ہے، یہ صحابہ کی زندگیاں دیکھو۔ چنانچہ ہم جس بھی صحابی کی زندگی اٹھائے تو قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جس بھی نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے کہ تعیش یعنی عیش اور آرام یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور مزاج اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے حق میں حقیقی عیش و آرام وہ جنت کے اندر رکھا ہے۔ مسلمان کے آرام کی صحیح جگہ جنت ہے، اس لیے وہ لوگ بیوقوف ہیں جو دنیا کے اندر آرام تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ بیوقوف ہیں جو دنیا کے اندر راحت تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ بیوقوف ہیں جو دنیا کے اندر عیش تلاش کرتے ہیں، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن کے پیغام کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، ابو بکر صدیق سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے لے کر اس امت کی ادنا سے ادنا عورت صحابیہ، سب کی زندگیاں ہم اٹھا کر دیکھیں تو سب کے سب آپ کو ملیں گے محنت کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے، دین کے خاطر تکلیف برداشت کرنے والے، دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے۔ یہ ایسا سبق تھا جس کو اللہ نے انبیاء کو سکھایا، انبیاء نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ سیکھ گئے کہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ دعا کیا کرتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کا عیش عیش نہیں ہے،
دنیا کا آرام نہیں ہے۔ جو لوگ عیش تلاش کرتے ہیں، اگر انہیں مل بھی گیا، دنیا کا آرام مل بھی گیا، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ آرام چند دنوں کا رہتا۔ اگر وہ دنیا کا وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم بھی بن گیا تو 5 سال آرام میں، فرض کر لو اگر آرام، ایسی پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن گیا تو 5 سال نہیں 60 سال پکڑ لو، پھر مرنا ہے۔ نہیں مرنا ہے تو بیماریوں کا گھیرنا ہے، تکالیف، مصیبتیں جو جسمانی اللہ نے بنائی ہے، جس کے ساتھ اللہ جو ہر انسان کو پیش آتے ہیں، چاہے پھر وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات میں پیروں میں اتنی شدید تکلیف کہ مسجد چل کر نہیں جا سکتے۔ ہمارے زمانے کے مسلمانوں کا مزاج بدل گیا، جب مصیبتیں آتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم اللہ کے کون سے نافرمان ہیں، خاص طور سے دیندار طبقہ۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور پر جادو ہوا، حضور پریشان ہوئے، حضور کو بخار آیا، حضور کے پیروں میں شدید درد ہوا، تو ہم کبھی تصور بھی کر سکتے؟ قرآن کہتا ہے نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ تکالیف تو آنا یقینی ہے۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں دنیا کے اندر کسی کو آرام، عیش مل گیا تو وہ دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ہے، چند دنوں کا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس سے بھی یہ سبق ملا کہ مسلمانوں کو تو خاص طور سے پھر اس عیش آرام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اسی لیے جنت میں جب جنتی جائیں گے، بڑی محنت اور مجاہدے سے ایک چھوٹا سا طبقہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے گا۔ اور پتہ ہے وہ طبقہ کون ہوگا؟ چھوٹا سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک منادی ندا آواز لگائے گا، این الذین، کہاں ہیں وہ لوگ، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے جدا ہوتے تھے۔ تو لوگ پورے میدان محشر میں اولین آخرین کا مجمع جمع ہے، آواز دینے والا دے رہا ہے۔ ایسے لوگ کہاں ہیں جن کی رات میں وہ اپنے بستروں سے علیحدہ ہوتے تھے؟ چنانچہ ایک جماعت اٹھے گی، وہم قلیل، اللہ کے نبی فرماتے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، یدخلون الجنہ بغیر حساب، جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، اللہ کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ جیسے کوئی جلسہ ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی فنکشن ہے جو ہمارا بہت قریب ہوتا ہے، ہم اس کو دور سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اسے بلا کے داخل کر دیتے ہیں، جاؤ تم، پاس ہے، ٹکٹ ہے، کوئی مطلب نہیں، جاؤ اندر، پوچھتے بھی نہیں، تعلق کی بنا پر۔ تو ایک طبقہ پوری امت میں سے مختصر سا ایسا ہوگا جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چل جائے گا۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، اول یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھنے والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ طبقہ جو اوابین پڑھنے والا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تیسری روایت ہے کہ وہ طبقہ جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا، وہ لوگ ہیں جو پابندی سے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتے رہے۔ اسی حال میں ان کو موت آ گئی، 20 سال کی 20 سال میں، 60 سال والے کی 60 سال میں، یہ چند سال اس نے پابندی سے عشاء اور فجر پڑھی ہے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے خود فرما دیا وَهُمْ قَلِيلٌ، معلوم تھا کہ یہ بات آسان نہیں ہے۔ زمانہ اس کی شہادت دیتا ہے، مسجدیں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر امت کا کیا حال ہے۔ تو عشاء تو پڑھنے والے مل جائیں گے، لیکن فجر پڑھنے والے پوری مسلم آبادی میں، پوری دنیا کے اندر، ایسا نہیں کہ میرے شہر میرے ملک کا یہ حال ہے، پوری دنیا کا یہ حال ہے۔
چاہے اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ملک ہے، فجر کے سب کے لالے پڑے ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بغیر حساب کے جائیں گے وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے، ان کے بستروں سے جدا تھے، کہاں ہے وہ؟ فجر میں بستر چھوڑ کر اٹھنا پڑتا کہ نیند کا تقاضا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے، اب اس کو قربان کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عیش آرام راحت کی جگہ ہے، وہ بے وقوف ہے حدیث کی زبانی، وہ بے وقوف ہے قرآن کی زبانی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ نبیوں کی زندگی اٹھاؤ، صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، پوری زندگی وہ صرف اکثر و بیشتر محنت، مجاہدہ، مشقت، ہم اس سے خالی ہو گئے۔ ہماری زندگیاں محنت مجاہدے سے خالی ہو گئی۔ تو جب اہل ایمان میں مجاہدہ ختم ہوتا ہے، محنت ختم ہوتی ہے، طلب ختم ہوتی ہے، تو پھر خانہ خالی را دیو میں گیرن، ایسا گھر جس میں کوئی نہیں رہتا وہاں شیطان آ جاتے۔ تو ایسا جسم جو مجاہدے کا عادی نہیں ہوتا، یہاں مجاہدے سے مراد ہے دین کے لیے، ورنہ دنیا کے لیے محنت کرنے والے بہت ہے۔ مزدور اتنا پسینہ بہاتا ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ کام کرنے والے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں؟ تو دنیا کے لیے مل جائیں گے، لیکن دین کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا، دین کے لیے تکلیف برداشت کرنا، یہ صفت امت میں ختم ہو گئی۔ تو جب امت میں یہ صفت ختم ہوگی، شیطان کا بسیرا، باطل کا بسیرا امت پر پڑ جائے گا۔ پھر باطل ان کو اپنا آلہ کار بنا لے گا، باطل ان کو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے لیے استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ جس قوم میں راحت والی، عیش اور آرام والی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے آرام کہاں ملے گا، جہاں آرام ملے گا وہاں جائے گا۔ تو پوری کائنات کا اس زمانے میں جو نظام چل رہا ہے وہ آرام پر چل رہا ہے کہ تم کو آرام ملے گا، اچھے مکانات میں تم کو آرام ملے گا، اچھے گھروں میں تم کو آرام ملے گا، اچھی جاب میں تم کو آرام ملے گا، اچھی تجارت میں تم کو آرام ملے گا، اچھے علم میں، سب اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ دنیا ترقی کیوں کر رہی ہے؟ سائنسدانوں سے جا کر پوچھو کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، تو کہے گا اپنی راحت کے لیے، اپنی قوم کی راحت کے لیے۔ امریکہ یورپ والوں سے جا کر پوچھو کہ تم یہ ساری محنتیں کوششیں کیوں کرتے ہو، وہ کہیں گے آرام کے لیے۔ تو راحت کا بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ راحت میں رہے، لیکن اسلام کا مفہوم الگ ہے، باطل کا مفہوم الگ ہے۔ باطل راحت ایسے چاہتا ہے کہ مجھے راحت ملے چاہے دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، مجھے پیسہ ملے چاہے دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، مجھے عزت ملے چاہے دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ آپ ساری دنیا میں دیکھو، جتنے لوگ مالدار بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دنیا لیول کے، ان کی زندگیاں دیکھیں گے تو کتنوں کو حقوق مارا، کتنوں کو پریشان کیا، کتنوں کو قتل کرا دیا۔ حکومتوں کو دیکھیں گے، جن حکومتوں کا نام عزت سے لیا جاتا، انہوں نے انسانیت کا کتنا خون بہایا۔ یورپ اور امریکہ والے، جن کو دنیا والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، راحت کے اسباب ہے، لیکن انہوں نے یہ راحت اور مال جمع کرنے کے لیے کتنے مسلمانوں کو خاص طور سے اور کتنے انسانوں کو عام طور سے موت کے گھاٹ اتارا۔ اسلام بھی راحت چاہتا ہے، بلکہ اسلام دنیا میں آیا ہی راحت کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی جی ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی کو رحمت بنا کے لیے بھیجا تو نبی کی امت کو بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس صفت سے محروم ہو گئے، چنانچہ حضور نے ساری دنیا کو راحت کا، رحمت کا ایک پیغام سمجھایا کہ راحت کیسے پہنچاؤ گے۔ کھانا ہے، ایک آدمی کا کھانا ہے، نہیں 4 لوگ کھا لو، تھوڑا سا بھوکا رہ جاؤ۔
اپنی عزت کے لیے دوسرے کو قتل مت کرو، مال جمع کرنے کے لیے دوسرے کا حق مت مارو، اپنا حق چھوڑ دو، راحت ملے گی، سکون ملے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو اسلام کا ہم جو شروع میں عرض کیا کہ اسلام جو ہے، اسلام یہ پورا مکمل نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی مسلمانوں کے حق میں۔ آیت نازل ہوتی ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا قرآن کا، لیکن اس آیت کا حکم ساری انسانیت کے لیے ہوتا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ بہت سارے یہود اور نصارہ میں علماء ایسے تھے جو تورات میں انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی صفات بھی لکھی ہوئی تھی۔ یہ حق پرست یہودی کچھ عالم لوگ اس کی جستجو اور تلاش میں رہتے۔ چنانچہ حضور کی جب بعثت ہوئی، آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، آپ سے معاملہ کیا، غرض یہ کہ جان لیا کہ حقیقی نبی یہی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ اسلام لے آئے حضور کی ہاتھ پر۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم جیسے جمعے کا دن ہمارے عزت والا احترام والا ہے، یہودیوں کے نزدیک سنیچر کا دن تھا، اور عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک دن متعین کیا تھا، وہ بتلایا نہیں کسی امت کو، یوں کہا کہ تم منتخب کر لو جمعہ سنیچر اتوار میں سے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اتوار کو منتخب کیا، یہودیوں نے سنیچر کو منتخب کیا۔ جو اللہ کے نزدیک حقیقت میں عزت اور احترام والا دن تھا، دنوں کے اندر ہفتے کے اندر وہ جمعے کا دن تھا، اس کو مسلمانوں نے منتخب کیا۔ اب وہ کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے تو یہودیوں میں تو سنیچر کے دن کی تعظیم تھی، مسلمانوں میں جمعے کی۔ لیکن مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم سنیچر کے دن کی کیا کرو، بے حرمتی کرو۔ ٹھیک ہے، جمعے کے دن اہتمام کرو عبادت کا اور ساری چیزوں کا دین کے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ سنیچر کے دن بے احترامی کرو۔ ایسے ہی یہودیوں کے اندر کچھ غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ عبداللہ ابن اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، تو درمیان کا راستہ نکالا عبداللہ ابن سلام نے کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر بھی عمل کروں گا، اور مسلمان ہوتے ہوئے اپنا جو پرانا مذہب تھا یہودی اس پر بھی عمل کروں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تلاش کی کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، سنیچر کے دن کی بے حرمتی کرنا فرض نہیں ہے، تو لہذا میں جمعے کی بھی عزت کروں گا، سنیچر کی بھی کروں گا۔ اسلام میں گوشت کھانا اونٹ کا فرض نہیں ہے، لہذا میں اونٹ کا گوشت یہودیت میں حرام تھا، لہذا میں نہیں کھاؤں گا، دونوں پر عمل ہو جا رہا۔ یہ تھی وہ بات، اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اسلام پر اس سے کوئی زد نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے کہ وہ اسلام کا کوئی عمل چھوڑ نہیں رہے تھے۔ جیسے یہودیت پر عمل کرنے کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑ رہے تھے، پورے اسلام پر عمل کرتے ہوئے کچھ کام یہودیوں والے بھی کر رہے تھے جو پہلے زمانے میں کرتے تھے۔ یہ تھا مسئلہ، اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تھا، لیکن کچھ جو پہلے سے کرتے آ رہے تھے اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایسے نہیں کام چلے گا، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں اللہ نے ذرہ برابر، ناخن بال کے برابر بھی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ ایسی بات ہے جو صحابہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اور مسلمانوں کے زوال کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ مسلمان کے پاس مکمل نظام حیات ہے،
اسی لیے وہ رہن سہن، طور طریقہ، سیاست، عبادت، حرفت، صنعت، ٹیکنالوجی، ساری چیزیں وہ غیروں کی اپنا لیتا، اس کو سیکھنے کے ٹائم بھی وہی کرتا جو وہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا کہ اسلام اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ غلط فہمی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اس زمانے میں حاصل ہے، جو مسلمانوں میں پورے دنیا کے اندر گریجویٹ کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے جن کو دنیا کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں، ان کو بھی یہ اشکال ابھی تک باقی ہے۔ اسی لیے افغانستان چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر مکمل قرآن کا نظام بتاؤ کہاں ہے؟ مکمل قرآن کا نظام جس میں کوئی رد و بدل نہیں، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ پڑوس کا ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، 57 ممالک ہے، لیکن ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کہ مکمل نظام حیات قرآن کے اندر ہے۔ اس لیے تعلیم کہاں سے لاتے ہیں؟ یورپ سے۔ یونیورسٹی کون بناتا ہے؟ امریکہ۔ رہنے سہنے کا طریقہ کس کا اپناتے ہیں؟ یہودیوں کا۔ یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کے پاس نعوذ باللہ مکمل، اگر نئی زبان سے کہتے ہیں تو عمل سے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آیت کا شان نزول ہی بدلا دیا کہ عبداللہ ابن سلام ان جیسے دوسرے صحابہ جو اسلام میں آئے تھے وہ اسلام کو چھوڑ نہیں رہے تھے، اسلام پر مکمل عمل کرتے ہوئے دوسرا جو ان کا پرانا دین تھا اس پر بھی عمل کر رہے تھے۔ اسلام نے روک لگا دی، نہیں ایسے نہیں چلے گا، ہم کو تمہاری زیادہ عبادت نہیں ہونا، حالانکہ یہ زیادہ ہو جا رہی تھی عبادت، تو اللہ کہہ رہے ہم کو تمہاری زیادہ بھی نہیں ہونا، کم بھی نہیں ہونا، جیسے ہم بتلا رہے ویسے ہونا۔ ہم کو نہیں چاہیے کہ تم اس پر بھی عمل کرو، 10 مذہبوں پر عمل کرو، نہیں، ہم کو صرف ہم نے اسلام نازل کیا ہے تمہارے لیے، تم پر ہم نے زبردستی بھی نہیں کی تھی۔ لا اکراہ فی الدین، حضور تلوار لے کر بھی نہیں گھوم رہے تھے، مسلمان تلوار لے کر بھی نہیں گھومتے ہیں کہ آ جاؤ اسلام میں، تم اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے، تم نے خود داخلہ لیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم نے جب داخلہ لیا ہے تو مکمل یونیفارم اور مکمل ہمارے اسکول کے قانون کو فالو کرو، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہماری اسکول میں جس کا نام اسلام ہے تم نے داخلہ لیا، یونیفارم ہمارا چلے گا، تمہیں اسکول کب آنا ہے، کب جانا ہے، کس دن چھٹی منانا ہے، وہ ہمارا اسکول جو کہے گی۔ تمہیں کون سے پروگرام میں جانا ہے، کون سے نئے پروگرام میں جانا ہے، وہ ہم بتلائیں گے۔ ایک پورا مکمل نظام جیسے اسکول اور کالج کا ہوتا ہے، ایسے مکمل نظام ہے اسلام کا۔ اس میں ذرا سا کوئی آگے پیچھے کرتا اللہ کو غضب آ جاتا۔ جیسے اسکول کا ہیڈ ماسٹر اگر واقعی وہ اسکول چلانا چاہتا ہے، وہ اسکول کے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ذرا سا نظام میں کس نے اونچ نیچ کرا تو وہ اخراج کر دیتا، یا تو ٹیچر کو نکال دیتا یا بچے کو نکال جاتا کہ نہیں آپ ہماری اس اسکول کے لائق نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے بڑی غلطی نہیں کیا ہے، چھوٹی غلطی کیا ہے تو اس کو ٹیچر بھی مارتا ہے اور ہیڈ ماسٹر کے پاس لے جاتا کہ اس نے ایسا جرم کیا، وہ بھی 2 تھپڑ لگا دیتا، بیٹا آئندہ نہیں کرنا۔ آج جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کے حالات، کوئی مارتا ہے کوئی پیٹتا ہے، وہ یہی ہے کہ بیٹا اسلام کو نہیں چھوڑنا، غیروں سے کہہ رہے کہ 2 تھپڑ لگا دو۔ وہ جو تھپڑیں لگ رہی ہیں، جو گولیاں چل رہی ہیں، جو پیٹا جا رہا ہے، جو سر عام بدنام کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہ اسلام کی طرف مکمل آ جاؤ۔ اسلام نے حفاظت مسلمانوں کی اللہ نے وہ اسلام کے اندر چھپائی۔ جیسے پرانے زمانے کے اندر شہر والوں کی حفاظت قلعے میں ہوتی تھی، قلعے بنے ہوتے نا، اب لوگ گھومنے جاتے، وہ قلعے کیوں ہوتے تھے؟ اس کو 4 دیواری رہتی تھی چاروں طرف سے، اس میں گیٹ بنے ہوئے تھے جس کو بیس کہتے تھے، یہ والی بیس، یہ والی بیس، یہ دروازہ، وہ دروازے کے اندر جو چلا گیا اب وہ حملے سے، دشمن سے، ساری چیزوں سے محفوظ ہو گیا۔ ایسے اسلام ایک قلعہ ہے، اگر کسی کو اپنی عزت، اپنا سب کچھ محفوظ کرانا ہے تو وہ اس قلعے کے اندر آ جائے۔ اگر نہیں کچھ اس کا محفوظ ہوگا تو سب سے بڑا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔
وہ دکھے گا مرتے ہوئے، جیسے صحابہ بھی مرے ہیں، قتل ہوئے ہیں، غیروں نے جمع کر 3 لوگوں پر 10 لوگوں پر ہزاروں نے حملہ کر کے شہید کر دیا، لیکن ان کی زبان سے نکلتا تھا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے گھر والے خوشی مناتے تھے کہ یہ مر گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کو غیروں نے قتل کیا ہے، کل قیامت کے دن جب پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں شہید کو بلاؤ، سینہ چوڑا ہو جاتا تھا فخر سے۔ تو گھر والے بھی خوشیاں مناتے تھے، مرنے والے کو بھی افسوس نہیں۔ تو کم سے کم یہ ہوگا کہ تمہارا مال عزت محفوظ نہیں ہوگی تو ایمان تو اسلام کے قلعے میں آنے کے بعد محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسلام چھوڑو گے، یہ غلطی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف کیا ہے، نماز عبادت، یا دین کہہ لو، دین صرف نماز عبادت، اس زمانے کی سب سے بڑی غلطی ہے جس کو لوگوں نے اسلام کو محدود کر دیا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا لفظ آگے اللہ یوں کہہ دیتے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو گنجائش نکل آتی، اللہ نے کہہ دیے کافہ پورے داخل ہو جاؤ۔ پورا داخل ہونے کا کیا مطلب؟ جیسے ایک بلڈنگ ہے، عمارت ہے، قلعہ ہے، ایک آدمی ہاتھ اندر ڈال رہا، باقی پورا جسم باہر، داخل ہوا کے اندر۔ ایک آدمی کیا ہے، گیٹ پر ہاتھ رکھ رہا دونوں اور منڈی اندر ڈال رہا، جھانک کر دیکھ رہا، منڈی اندر۔ ایک آدمی اندر ہے لیکن سر باہر کر کے رکھا، ایک پیر اندر ایک باہر۔ جو بلڈنگ میں، عمارت میں داخل ہونے کی آدمی کی پوزیشن ہوتی تو کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا کہ یہ عمارت میں مکمل داخل ہے۔ ایک آدمی عمارت کے اندر پورا چلے گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر بول رہا، بولو کیا بولنا ہے، تو آدمی اسے کہتا ہے گھر سے باہر آ۔ یہ جو لفظ کہتا ہے نا گھر سے باہر آ، اس کا مطلب یہ کہ گھر کے اندر پورا چلا گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے اسلام کی عمارت میں مکمل آؤ۔ تو مکمل آنے کا کیا مطلب؟ اسلام نے اسلام کے شعبے بنائے، تجارت، عبادت، معاملات، معاشرات، اخلاق، عقیدہ، یہ ساری چیزیں سب کے سب اسلام کی عمارت میں آ جائے تمہاری۔ ابھی کیسا ہے، ہمارا دل اور دماغ تو اسلام کی عمارت کے اندر ہے ہی نہیں۔ باقی اگر کسی کا جو دیندار کہلاتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ، ان کا جسم اسلام کی عمارت میں ہے، دل اور دماغ اسلام کی عمارت میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضور جب آئے نا، تم پہلی محنت دل اور دماغ پر کی کہ اصل خباثت، اصل بہکاوے کی چیز وہ دل اور دماغ میں بیٹھی رہتی۔ شیطان بعض مرتبہ نہیں بھی آ رہا، جیسے وہ عمارت کے اندر ہے، اب شیطان جا نہیں پا رہا، مسجد کے اندر آ نہیں پا رہا، ایک مثال۔ اب کیسے بہکائے گا؟ دل دماغ تو تمہارے باڈی میں ہے نا۔ اسی لیے حضور نے صحابہ کے دل اور دماغ کو مسلمان بنایا تھا پہلے، اس لیے کہ جس کا دل اور دماغ مسلمان ہوگا پھر اس کو الگ سے نہیں بولنا پڑے گا کہ تم ایسے لباس ایسے پہنو، رواج، طریقہ، نہیں، کچھ نہیں بولنا پڑے گا۔ دل اور دماغ مسلمان بن گئے، پوری باڈی خود بخود مسلمان بن جاتی۔ جیسے اس کی مثال، ایک آدمی کا ایک اسکرو گل گیا دماغ کا، پورا جسم موجود ہے، اب وہ پاخانے میں ہاتھ ڈال دے رہا، کپڑے پھاڑ دے رہا، کچھ بھی کر رہا، سب تو دکھ رہا بھائی، دو آنکھ بھی ہے، دو ہاتھ بھی ہے، دو پیر بھی ہے، کیوں ایسے حرکتیں کر رہا؟ کوئی بھی کہے گا کہ ایک گرے ہوا ہے، 4 آنے گرے ہوئے اس کے۔ یہ ہے حال ہمارا، ہم اسلام میں دل اور دماغ کے ساتھ داخل نہیں ہوئے۔ اس لیے جب بات آتی ہے قربانی کی، بات آتی ہے دین کو سب سے افضل قرار دینے کی، بات آتی ہے دین پر، دین کو دوسری چیزوں پر ترجیح دینے کی، وہاں ہار جاتے ہم۔ صحابہ وہاں جیت جایا کرتے تھے جب بات آتی تھی دین پر قربانی دینے کی۔ مال کی مانگو گے مال کی دے دیں گے، جان کی مانگو گے جان کی دے دیں گے، عزت کی مانگو گے عزت دے دیں گے، دولت کی مانگو گے دولت دے دیں گے، مکان مانگو گے مکان دے دیں گے، شہر مانگو گے شہر دے دیں گے، اپنا وطن چھوڑ دیں گے، اپنی دولت تمہیں دے دیں گے، نہیں دیں گے تو اپنا ایمان نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حکم ہو گیا ہجرت کا، نکلو مکہ چھوڑ دو۔ ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تبلیغ والے 40 دن لے آتے تو بھاری پڑتا۔ جب اگر انڈیا میں اگر اعلان ہو جائے، حکومتوں کی پلاننگ جو ظاہر میں ایسے لگ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اب محنت نہیں کی، اگر اب بھی نہیں جاگے تو تمہاری نسلوں کو یہ حکومت باہر پھینک دے گی، تو
ایک اندازہ کر لو کہ اگر اعلان ہو جائے کہ مسلمان اس ملک کو چھوڑ دے، جیسا کہ نوح کے علاقے میں ہوا، میوات میں، خالی کر دو، اگر 2 دن تک خالی نہیں کریں گے تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں. تو کیسے بھاگ رہے مسلمان، بستر لے کر، یہ لے کر، وہ لے کر، مکان دکان سب چھوڑ کر. نہیں، جان بچاؤ، ایمان نہیں بچاؤ، جان بچاؤ، چھوڑ کر بھاگ رہے. تو یہ اللہ ٹریلر دکھا رہے، ٹریلر، کہ ایسا ہو سکتا ہندوستان میں بھی. غفلت میں مت رہو. اللہ کی ہم بارہا عرض کرتے رہیں، اللہ کی کسی قوم سے رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کی رشتہ داری عمل کے ساتھ، جو عمل کریں گے اللہ اس کو بنا دیں گے. بغداد کے اندر مسلمانوں کی شان و شوکت تھی. اس دنیا کے اندر 700 سال تک علم کے لحاظ سے مسلمانوں کے ہم پلہ تو بہت دور کی بات، صف میں بھی کوئی نہیں تھا. آج سب گریجویشن چلاتے نا، پڑھو پڑھو پڑھو. صحابہ نے بھی پڑھا، ان کی اولاد نے بھی پڑھا، مسلمانوں نے بھی پڑھا. اتنا پڑھا، کیوں پڑھا تھا؟ وہ پڑھا تھا کہ یہ دین ساری دنیا میں پھیلائیں گے. ایک موقع آ گیا، ایک جگہ یہودیوں کے پاس جانا تھا، وہاں کی زبان نہیں آتی. صحابی اور رسول کو حضور نے بلائے، فرمایا یہ زبان سیکھ لو، ان کو سمجھانا ہے. وہ زبان آج تو مراٹھی کو 40 دن لگتے ہیں، 60 دن لگتے. انگریزی کورس چل رہے نا، انگریزی سیکھو، مراٹھی سیکھو، اچھی بات ہے، سب سیکھو. لیکن ایک جو غلط بات ہے، کیوں سیکھو؟ یہ بات، یہ پھنس گیا مسئلہ. مراٹھی کیوں سیکھو؟ جاب اچھی لگ جائیں گی تم کو. انگریزی کیوں سیکھو؟ جاب اچھی لگے گی تمہیں، رسپیکٹ دیں گے لوگ، بھئی انگریزی بول رہا. مدرسوں میں بولتے بچوں کو عربی سیکھو، کبھی تم کو جاب ملے گی عرب کے اندر تو عربی بولو گے، لوگ متاثر ہوں گے، کتنے اچھے عربی بول رہا. تو لینگویج سیکھنے کی پیچھے وجہ بتلائی جاتی، تمہیں راحت، سکون، پیسہ یہ ملے گا. حضور کیا فرما رہے؟ لینگویج سیکھو. کیوں؟ تمہیں یہ دین وہاں پہنچانا ہے. اس کا اثر صحابہ پر ایسا پڑا کہ حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد سارے کے سارے صحابہ اور ان کی اولاد علم کے میدان میں کود گئی. کوئی علم ہارون رشید کے زمانے میں، مامون رشید کے زمانے میں یونان بڑا علمی گڑھ مانا جاتا تھا، پورے یونان کا علم بغداد میں آ گیا. علماء کی کمیٹی بنا دی، ذمہ دار متعین کر دی، اس میں جو اچھی باتیں ہیں سب کو عربی میں منتقل کرو. کہ ایسا 1-2 سال نہیں تھا، 100 سال بھی نہیں تھا. ایسا مسلمانوں نے اس دنیا میں تاریخ گواہ 700 سال تک کرے. کتنے سال تک؟ 700 سال تک دنیا محتاج تھی مسلمانوں کی، اور ان 700 سال میں 500 سال صرف عرب رہے. اسلام عرب سے پہلا. عربیوں نے اتنا علم سیکھ لیا، سائنس کا، ساری چیزوں کا، کہ ساری دنیا عربوں کی محتاج ہو گئی تھی. وہ یہ حضور کے نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ ہمیں دین ساری دنیا میں پھیلانا ہے. تو ہمیں ہندی نہیں آتی تو ہندی سیکھ لیں گے، چندی نہیں آتی تو چندی سیکھ لیں گے، جو نہیں آتا وہ سیکھ لیں گے، دین پہنچائیں گے. پہنچایا دین. زوال شروع ہوا بغداد کے اندر. ہاں، ایک بات یہ بھی ہم نے جو شروع میں عرض کیا تھا پوائنٹ، راحت آئی، زوال آیا. راحت مسلمانوں نے اپنے اندر آنے دی، یقیناً زوال آئے گا. چنانچہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک نظام دیا تھا. بغداد کا بادشاہ، اس کے بارے میں لکھا ہے، عید کا جب دن ہوتا تو جیسے ہمارے یوم جمہوریہ ہوتا نا، پریڈ نکالتے دلی کے اندر، کتنے ہمارے پاس جہاز ہے، کتنے راکٹ ہے، تاکہ دوسری دنیا کے لوگ رعب کھا جائیں کہ ہندوستان سے ڈر کر رہو، اس کے پاس میزائل بھی ہے، فلاں ٹیکنالوجی بھی ہے، فلاں سب. تو عید کا دن مسلمانوں کو کیا ہے کہ عید کی نماز اشراق کے وقت پڑھ لو. قربانی بقرہ عید ہے تو اور جلدی پڑھ لو. یہ والی عید ہے تو اس میں تھوڑا کھانے پینے کا رہتا ہے تاکہ روزے کا تسلسل نہ رہے، تھوڑا لیٹ پڑھو، بھائی اتنا سا ہے. تو بغداد کا مسلمان بادشاہ، آپ اندازہ لگاؤ، پوری دنیا میں علم کا ڈنکا، لوگ علم سیکھنے آ رہے ہیں بغداد میں، پوری دنیا کے لوگ علم سیکھنے آ رہے ہیں بغداد میں. بادشاہ نشے میں کہ ہم تو ایسی قوم ہے جس پر زوال کبھی نہیں آ سکتا، ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ہم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. طاقت وہ تو لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، جب عید کا دن ہوتا تو پوری فوج بھی نکل رہی، فوج کے بعد اس زمانے کے جو اوزار، ہتھیار، لاؤ لشکر ہے وہ بھی نکل رہا، اور وہ قافلہ بادشاہ کے محل سے نکلتا. کہاں جا رہا؟ عید کی نماز کے لیے. کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا بادشاہ کے آنے سے پہلے.
تو سب لوگ مسلمان بھی رکے. عید کے لیے قافلہ نکل رہا ہے محل سے عیدگاہ پہنچے تک مورخین نے لکھا ہے عید کے دن عصر اور مغرب کا ٹائم ہو جاتا. تو عید کی نماز کب پڑھتے تھے؟ ارے ابھی بھی جلوس نکالو نا، جلوس نکالو تو دیکھو کیا حشر ہوتا. تو جو مقصد رہتا جلوس کا وہ 12 بجے کا ٹائم دیے تو وہ 4 بج جاتے، تو وہ جلوس 5 بجے عیدگاہ پہنچتا. اس درمیان میں جو 3-4 نمازیں آتی سب ضائع، اور اللہ کے حکم کی، رسول کے طریقے کی دھجیاں ایسے اڑائی جاتی تھی. اللہ کو غضب آیا کہ نہیں، یہ تعیش یہ اسلام نہیں سکھاتا. چنانچہ تاتاری، جن کو ترک بھی کہتے ہیں، اللہ نے مسلط کر دیا مسلمانوں پر. 500 سالہ مسلمانوں کی بلا کسی تفریق کے پوری دنیا کے اندر ایسے مارا مسلمانوں کو، ایسے مارا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں رونے کو مزدور نہیں مل رہے تھے، ایسے مارا. ایک تاتاری عورت کھڑے ہو کر کہہ دیتی رکو، اور مجمع مسلمانوں کا چوک پر 7-8 لوگوں کا کھڑا رہتا، وہ کہتی رکو ابھی آدھی تلوار لے کر، کہیں جانا نہیں، خبردار کہیں گئے تو. ہمت ایسے ہار گئے تھے مسلمان کہ ڈگمگا دے چل جائیں گے تو کیا ہوگا کیا معلوم. تلوار لے کر آتی، گردن اڑا دیتی عورت. تو جب مسلمان اپنی اندر عیش آرام لائیں گے تو اللہ بزدلی ڈال دیں گے. چنانچہ اس تاتاری قوم نے، بغداد کی تاریخ آپ پڑھو تو دریائے دجلہ جس کا پانی بڑا صاف خون سے لال ہو گئی، کتب خانے جس میں حضور کے زمانے سے لے کر 500 سال میں مسلمانوں نے کیا کیا علم جمع کیا تھا، وہ سارے کتب خانے اس زمانے میں سیاہی سے لکھا کرتے تھے، وہ سب دریائے دجلہ میں ڈال دیے. تو دریائے دجلہ کا پانی مہینوں تک کالا بہتا تھا. مسلمانوں کا علم بھی برباد، جان بھی برباد، مال بھی برباد، عزت بھی برباد، سب ختم. لیکن اللہ ہے، اللہ نے کیا کیا، انہی تاتاریوں کو، انہی ترکوں کو جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، ایمان کی دولت سے نواز دیا. ہم نے کہا نا اللہ کی رشتہ داری نہیں رہتی. ایک کو ختم کر دیا جو کافر تھے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کو کھڑا کر دیا. پاس با مل گیا کعبے کو صنم کانے سے. علامہ اقبال نے اس پر شعر کہا کہ دنیا سوچ رہی تھی اس وقت کہ اللہ والے جو چھپ گئے تھے کہ اب کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے انہی کو ہدایت دے دی اور اب اسلام کا کام انہی سے شروع کر دیا. پھر دنیا کے اندر ان ترکوں نے کئی 100 سال تک اور خاص طور سے 200 سال تک ایسے حکومت کی کہ ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا. اس طریقے سے مسلمانوں کی 700 سالہ حکومت دنیا میں ایسی تھی، علم کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، فیکٹری کے لحاظ سے، جہاں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ بھی نہیں پکڑتا تھا. چیلنج کیا کرتے تھے کہ آ جاؤ میدان میں. یہ 700 سالہ حکومت کو پھر زوال آیا. وہی وجہ بنی امت کے اندر پستی، اپنے علم کو لے کر، اپنے دین کو لے کر لاپرواہی. اللہ نے نقشہ بدل دیا. پھر تو ہم وہ واقعہ چھوڑ دے رہے، بیچ میں چھوٹ گیا تھا، جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا. یہ واقعہ بھی اس لیے سنا رہے کہ یہ سبق بچے کو یاد کرانا ہے اگر مستقبل میں ان کے ایمان کو بچانا ہے. آج میں اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے، بیان سن رہے، ہر مسجد میں چل رہا، مسلمان چین کی سانس لیے ہوئے. یوں ہی نہیں، اس کے پیچھے ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی، جب جا کر آج یہ موقع ملا. آج ہم یہ قربانیاں نہیں دیں گے، غفلت کی زندگی بسر کریں گے، دنیا کا طرز اپنائیں گے، تو کل ہمارے بچے مسجدوں میں بیان نہیں سنیں گے. ہمارے بچے مسجدوں کے ٹائم پر کہیں کوئی پب میں رہے گا، کوئی ڈانس کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. کچھ ہے ابھی ایسے، ابھی کچھ ہے نا. آئندہ اگر تم نے اور میں نے محنت نہیں تو کچھ نہیں، سب کچھ ایسے ہو جائیں گے، سارے ایسے ہو جائیں گے. آج باپ ہے بولنے والا کہ بیٹا چل نماز پڑھ، کبھی کبھار، کل کو وہ بھی نہیں رہے گا اگر دین کی محنت نہیں ہوئی، امت نے لاپرواہی ایسے ہی برتی. تو یہ سبق دیا گیا تھا مجاہدے والا کہ دین کے خاطر جو کچھ لٹانا پڑے لٹا دو، دین بچا لو. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نکل رہے ہیں، مکہ ہجرت کا حکم ہو گیا، وطن چھوڑ دو. مال بڑا تھا مکے کے اندر،
جا رہے ہیں، مشرکین نے پکڑ لیا کہ ہمارے ملک کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے، یہیں رہنا پڑے گا، ہمارے ظلم سہنا پڑے گا۔ صہیب رضی اللہ عنہ ہمارے جیسے نہیں تھے بھیک مانگنے والے، نہیں چھوڑ دو نا، جان دو نا، اب نہیں کریں گے، نہیں، جب بات آ جائے جان کی اسلام کے خاطر تو پھر وہ منت سماجت کرنے والے نہیں تھے۔ صہیب نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کمان ہے اور تیر ہے، اور تم سب جانتے کہ میں تیر کمانی کے اندر نشانہ میرا بڑا صحیح لگتا ہے، تو ایک تو یہ کرو کہ آ جاؤ میدان میں، اتنے تیر برساؤں گا ایک بھی نہیں بچے گا۔ دوسرا فرمایا اگر تم کو مال چاہیے تو مال بھی بہت ہے میرے پاس، مکے کے اندر میرا مکان ہے، اس کی دہلیز کے نیچے فلاں جگہ میں نے پیسہ جمع کر رکھا ہے، وہ لے لو، مجھے جانے دو۔ تو مشرک ہر زمانے کا، اسلام کا دشمن ہر زمانے کا، وہ مال کا لالچی رہتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جان دو، اپنے کو پیسہ مل رہا نا، چھوڑو۔ حضرت صہیب گئے، ادھر پہنچے مدینہ، حضور نے فرمایا صہیب کیسے ہجرت کی، راستے میں کیا تکلیف آئی؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے ماجرا ہوا۔ حضور کی زبان سے تعریفی کلمات نکلے، اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ قرآن سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں کہ لو یہ مال لے لو، اپنی جان بچا لیتے ہیں، مجھے جانے دو، دین پر عمل کرنا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ واللہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان، بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ تو اس زمانے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو خیالی پلاؤ بن گیا ہے نظام اسلام کو لے کر کہ کچھ اسلام پر عمل کر لو کچھ چھوڑ دو، یہ نہیں چلے گا، یہ اللہ چلنے نہیں دیتے، یہ اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ جو ایسا کرے گا اللہ اس کو مٹائیں گے دھیرے دھیرے اور نئے کو لائیں گے۔ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، گھر والے کو پسند نہیں ہوتا، ایک آدمی اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے بارے میں پسند نہیں کرتا کہ آدھی بات میری مانے آدھی دوسری کی بات مانے۔ وہ خود کہتا ہے میرے گھر میں رہنا، میری بات ماننا، نہیں پڑھتا چل جائیں یہاں سے، نہیں پڑھتا تو ہم نے بھی روکی نہیں، چل جا الگ۔ اللہ بھی ایسے کہتے ہیں نہیں پڑھتا تم کو اسلام کی نماز بھاری جاتی، زکوٰۃ بھاری جاتا، حج بھاری جاتا، عمرہ بھاری جاتا، لوگوں کو خیر خواہی کی دعوت دینا بھاری جاتا، لوگوں کی خدمت کرنا بھاری جاتا، اسلام کا حکم بھاری گزرتا، چلے جاؤ، تمہیں جو مذہب اچھا لگتا ہے وہ اپنا لو، ہم نے تھوڑی روکا۔ لیکن پھر مر کر دیکھو تو پھر بتلائیں گے تم کو، قبر کا عذاب ہے، حشر کا عذاب ہے، قیامت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو ارتداد مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، وہ جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا مکمل اسلام میں کیسے داخل ہونا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسلمانوں میں جنات ہو جاتا کسی کے آنکھ پر، کیا ہو جاتا؟ جنات ہو جاتا، غیروں کے اندر آتما بولتے ہو لوگ، آتما گھس گئی اس کے آنکھ میں۔ اتنی اچھی مثال اللہ نے سمجھائی کہ جب کسی کے آنکھ میں جنات گھس گیا نا، اب وہ کیا ہے، اس نے لباس بھی بدل دیا، داڑھی نہیں تھی داڑھی بھی آ گئی، صافہ باندھ کے گھوم رہا، اور پورا حلیہ بدل گیا۔ لوگ بھی بولتے رہے اس کے آنکھ پہ آ گیا، بابا کیوں بدل گیا اس نے؟ یہ سب اس کے آنکھ پر آ گیا اس لیے بدل دیا۔ غیر لوگ، وہ کیا تھا، غیر ہے، وہ غیر ایمان والا ہے، اس نے بجائے بھگوا کلر کے مسلمانوں کا کلر اپنا لیا، نماز پڑھنے لگا اپنے گھر میں، تو غیر بھی ان کو بولتے اس کے آنکھ میں مسلمانوں کی آتما گھس گئی، اس کے آنکھ میں مسلمانوں کی آتما گھس گئی، ایسا لگ رہا۔ اپنے کو بھی یہ کرنا ہے، اسلام کی آتما، اسلام کا جن اپنے اندر گھسا لو۔ اب بولنے والے بولیں گے بھی نا، ٹینشن نہیں آئے گا، ہاں بھائی میرے آنکھ میں اسلام کا جنات ہے، ہاں میرے اندر اسلام کا جین ہے، اس لیے میں بدل جا رہا، اسی لیے میرے کو اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا اسلام کے خلاف، اس لیے کہ میرے آنکھ میں جنات آ گیا اسلام کا۔ یہ جنات آ گیا نا، کام بن گیا پورا۔ اسلام کی اندر، اسلام کی آتما اپنے اندر، اسلام کا جن اپنے اندر گھسا لو، پھر دیکھو مزے، مریں گے بھی تو مزہ آئے گا، ہر چیز میں مزہ آئے گا، اسلام کے ایک ایک عمل کرنے پر مزہ آئے گا۔ جیسے صحابہ کو مزہ آتا تھا، نماز پڑھیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا، قرآن پڑھیں گے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ اللہ کا کلام ہے،
صحابہ رویا کرتے تھے قرآن پڑھ کر، ہم کو رونا تو بہت دور کی بات، سوچتے بھی نہیں۔ تو اسلام کا جو نظام ہے نا، اس لیے بار بار ہم عرض کر رہے ہیں، مکمل ہے۔ تجارت تمہاری اسلام کے طریقے پر لاؤ، نوکری تمہاری اسلام کے طریقے پر لاؤ۔ ابھی اس کے اندر ہم گھس سکتے تجارت میں، کیسے مسلمانوں نے بے احتیاطی کی کہ ہر مسلمان سود میں چلے گیا۔ نوکری کے اندر کیسے مسلمان نے بے احتیاطی کی کہ ہر مسلمان رشوت خور بن گیا۔ جہاں سیاست ہے، سیاست بھی اسلام پر لاؤ۔ اسلام میں سیاست کے فرمان بھی ہے کہ سیاست کیسے کرنا، سیاست کو بھی اسلام پر لاؤ۔ نہیں اسلام پر لا رہے ہو تو مسلم حکمران کیسے مسلمانوں کو، غیروں کو دھوکہ دیتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی، اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے نہیں اسلام یہاں تک ہے، یہاں الگ ہے، یہ پرسنل لائف ہے۔ نہیں، مکمل اسلام میں آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے اس کے بعد جو دوسرا جملہ لایا وہ ہے ہی یہ کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پتہ چلا کہ جو مکمل اسلام میں نہیں چل رہا، اس کا رہن سہن، طریقہ، تجارت، حرفت، صنعت، سیاست، عبادت، معاملات، معاشرت، جو بھی اسلام پر نہیں ہے، ہٹے ہوا ہے۔ تو جو ہٹے ہوا ہے نا، وہ شیطان کے طریقے پر ہے۔ چاہے وہ بولے کہ میرا ابا کرتے ہوئے آ رہے، تیرا ابا کرتے ہوئے آ رہے تو ابا بھی شیطان کا کام کر رہے تو بھی وہی کر رہا۔ اگر وہ بولے نہیں ہمارے پردادی دادی یہ کام کرتے ہوئے آ رہے تھے، کرنے دے ان کو، وہ غلط راستے پر تھے، تو مت چل۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کون سا ہے شیطان کا نقش قدم؟ لوگ سمجھتے چوری کرنا، زنا کرنا، بد نظری کرنا، دھوکہ دینا، یہ نقش قدم ہے شیطان کے۔ نہیں، یہ تو ہے ہی، ساتھ میں یہ ہے جو تیری زندگی، جو ہماری زندگی اسلام سے جو ہٹی ہوئی ہے نا، وہ جتنی ہٹی ہوئی ہے وہ شیطان کے طریقے پر جاری ہے، جتنی ہٹی ہوئی ہے وہ شیطان کے طریقے پر جاری۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے صاف بیان کر دیا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم کو لگے گا ایسا کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، ایسا کریں گے، نہیں، یہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آتا ہی ایسے راستے سے کہ لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولیں گا، گھر والے کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے، دوست کیا بولیں گے، یہ لاتا ہی ایسے بہانہ ہے۔ اس لیے جہاں اسلام پر عمل ہو رہا ہے اور کسی نے کہہ دیا لوگ کیا بولیں گے، وہ سمجھ جاؤ شیطان ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ، میرا رسول اللہ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے۔ ہاں، تو ہم نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، کیا اپنی ذات کو محنت پر لاؤ، مجاہدے پر لاؤ، دین کے اندر دنیا کی تکالیف برداشت کرو، چلے گا۔ کل قیامت کی دن جنتی جنت میں جائیں گے تو اعلان ہوگا، کیا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ان لکم ان تصحوا، اب تمہیں ہمیشہ کی صحت دے رہے ہیں، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ ہم نے جو شروع میں بیان شروع کیا تھا نا کہ یہاں کی راحت، یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہے۔ جنت میں باقاعدہ اعلان کرائیں گے اللہ فرشتے سے کہ ان کو بتلاؤ کہ تمہاری صحت ہمیشہ کی، اب بیمار نہیں پڑو گے۔ ورنہ آدمی اے سی بھی لگائے بیمار ہو گیا تو کیا کریں، وہ بیٹھے ہوا گرمی میں، ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ اے سی کھائے تو پھر چکر آئے، کچھ نہ کچھ ہوا تو بیٹھا ہوا کونے میں لگا کے نہیں۔ اسی لیے اور فرشتہ اعلان کرے گا، ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت دے رہے ہیں، اب تنگی نہیں آئیں گے تم پر۔ دنیا کا مالدار 5-10 سال رہتا، بعد میں غریب ہو جاتا، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہی ہمیشہ کی مالداری دیں گے۔ ان لکم ان تشبوا، جوانی میں بڑا کودتا، کودیا مارتا، بڑھاپے میں ہار جاتا، وہ کودیا مارنے کے لیے اللہ کہیں گے ان لکم ان تشبوا، ہم تمہیں جنت میں اعلان کر رہے ہیں تم ہمیشہ جوان رہو گے، فلا تحرموا ابدا، بوڑھے نہیں ہوگے کبھی۔ اب اعلان ہے فرشتوں کا۔ تو اس لیے آدمی دماغ میں ڈالے کہ یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں، لہذا جب محنت کرنا ہی ہے تو دنیا پہ کرو، کرنا ہے، لیکن دین پر کیوں نہیں کر رہا ہوں میں؟ دین پر محنت، دین کے لیے محنت، دین کو پھیلانے کے لیے محنت، دین پر عمل کرنے کے لیے محنت، یہ بات آ گئی تو کامیابی مل گئی۔ تو اب ہمیں ہندوستان، ہم جو
پورا اگست کا مہینہ ہم نے تاریخ پر بیان کیا تھا، 5-7 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ جب اگر سمجھ میں آ جائے، اللہ مجھے سمجھا دے کہ دین کے لیے قربانی دینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، مکمل اسلام میں داخل ہونا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو باقی رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، دین کے ساتھ ہی اللہ باقی رکھیں گے۔ دین چھوڑو گے، اللہ نے بغداد میں، اندلس کے اندر اور اس طریقے سے دوسرے ممالک میں مسلمانوں کو ختم کروا دیا۔ سمرقند اور بخارا، ایک مسلمان عالم دین گئے بخارا، سب کو معلوم ہے بخاری ہے نا، امام بخاری، ان کا گاؤں بخارا، وہ مسلمان عالم دین گئے سیر تفریح کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا حالت ہے۔ وہاں پہنچے، ان کو پوچھے تم مسلمان ہیں؟ بولے ہاں مسلمان ہیں۔ کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں، مسلمان ہے اور کیا؟ کہ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے نماز کیا ہوتی؟ سجدہ کرتے اللہ کے سامنے؟ بولے سجدہ کیا ہے؟ کہاں کا آدمی بول رہا؟ کہاں کا بول رہا؟ جہاں کا چلاتے سب بخاری بخاری، وہاں کا رہنے والا بول رہا کہ سجدہ کس کو بولتے ہم کو نہیں معلوم۔ تم مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان تو ہے اپن، یہ اپنے والی حالت، ہاں مسلمان ہے، ہاں مسلمان ہے، نماز روزہ نہیں یہ سب مت بولو، مسلمان ہیں ہم۔ کون سے مسلمان؟ قرآن تو ایسا مسلمان کہیں نہیں قرآن نے ایسا بتلایا۔ قرآن نے جو مسلمان بتلایا وہ عمل والا بتلایا، جو عمل والا ہے وہ مسلمان، جو عمل والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں۔ تو جب فکر نہیں ہوگی، دین کے لیے مجاہدہ نہیں ہوگا، تو بعد والی نسلوں کو اللہ ایسے ہی برباد کر دے گا۔ تو ہندوستان میں ہمیں جیسے اور فکر کرنی، اپنی بقا، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے محنت کرنی ہے۔ کیسے محنت کریں گے؟ ابھی موجودہ جو پارٹی حکومت کر رہی نا، اس کو ہی مثال لے لو، یہ آزادی کے وقت تھی بھی نہیں، 60-70 سال محنت کیے، 60-70 سال بھی نہیں، 50 سال محنت کی، اپنی پارٹی کا ایک آدمی وزیر اعظم بنا دیا۔ مسلمان اس ہندوستان میں ہے، وزیر اعظم تو بہت دور کی بات، ایک محلہ ایک شہر ڈھنگ کا نہیں ہے مثالی کہ یہ ہے بھائی، یہ ہے مسلمان حکمراں، یہ ایسا کرتا۔ یہ ہماری زوال کی داستان خود سناتی کہ مسلمان کتنی پستی میں گرا ہوا ہے۔ تو محنت کیسے کرنی ہے؟ متحد ہو کر، مل کر، سب سے بنیادی محنت۔ اب محنت کے الگ الگ عنوانات ہیں جس پر ہم انشاءاللہ کبھی عرض کر دیں گے کہ ہمیں اگر ہندوستان میں باقی رہنا ہے تو ان فیلڈ میں محنت کرنی ہے۔ جیسے ایک تجارت کی ایک فیلڈ ہے، تعلیم کی ایک فیلڈ ہے، تبلیغ کی ایک فیلڈ ہے، صنعت اور حرفت کی ایک فیلڈ ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ تم ہندوستان میں اپنی نافعیت ثابت کرو، اللہ باقی رکھیں گے۔ ابھی پارٹی والے بھی تمہارا نام نہیں لیتے، میڈیا والے تمہارا نام کب لیتے؟ جب تمہاری برائی بیان کرنے کا رہتا، تمہاری اچھائی بیان کرنے کے لیے کوئی نام نہیں لیتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہندوستان میں فی الحال تمہاری نافعیت کوئی نظر نہیں آ رہی کہ مسلمان کو ہندوستان کو مسلمانوں سے کیا فائدہ، یہ فی الحال نظر نہیں آ رہا پورا۔ تو پھر جس کو نظر، جیسے دنیا کے اندر ہم نے عرض بھی کیا تھا، جس کا فائدہ نظر نہیں آتا لوگ اس کو پھینک دیتے، اور اچھے سے نہیں نکلتا تو لوگ پلاننگ کر کے نکالتے اس کو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو باہر کرو۔ تو ہندوستان میں اپنا فائدہ ثابت نہیں کرو گے تو یہ پلاننگ کر کے نکالیں گے کہ ان کو نکالو یہاں سے، قانون بنا کر، کچھ بنا کر۔ تو ہمیں محنت الگ الگ لائن میں کرنی ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کبھی آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو جو بزدل بنانے کی ایک فضا چل رہی ہے اس سے نکلنا ہے۔ جیسے کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی گولی مارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ری ایکشن ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ تو ہمارے ملک ہندوستان کا قانون ہے حق کے مدافعت، اگر کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے سیلف ڈیفینس، تو تم سیلف ڈیفینس میں اس کو کچھ کر سکتے، مار سکتے۔ آئے دن اخباروں میں، ابھی تو نہیں آیا کہیں لیکن آئے دن ہو سکتا ہے ایسا اخباروں میں کہ مسلمانوں کو ایک بھیڑ مل کر مار رہی۔ افسوس اس وقت ہوتا جب وہ مسلمان بھی مار کھا رہا۔ یہ نہیں سکھایا اسلام نے، اسی لیے ہم صحابہ کے واقعات سناتے کہ 3 صحابہ بچے ہوئے ہیں، ادھر پوروں سینکڑوں میں غیر ایمان والے مشرکین وہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں، صحابہ بھاگ نہیں رہے۔ ایک جس میں جان بچی اس کو بول رہے حضور کو جا کر خبر دے دینا، باقی ہم جا رہے، ملیں گے قیامت میں۔ یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب اسلام کے لیے کچھ قربانی دو گے۔
اسی لیے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی، قوی مومن، المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، کہ قوی مومن، طاقتور مومن یہ کمزور ضعیف مومن سے افضل ہے۔ طاقتور مومن، اس لیے طاقت بھی پیدا کرو، جم مارنا ہے تو اس نیت سے مارو، مارنے کی نیت سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ یہ ہم اس لیے آخر میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ بزدلی مسلمانوں میں سرائیت کر گئی تو ہم نے بھی واقعہ سنایا کہ تاتاری ایک عورت 7 مسلمانوں کو 8 مسلمانوں کو مارتی تھی۔ وجہ کیا بنی تھی؟ بزدلی۔ جس قوم میں بزدلی آ جاتی پھر وہ فنا ہو گئی۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ بزدلی تو بالکل نہیں لانا ہے۔ بزدلی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا۔ اگر میں 1000 کے لشکر میں بھی چلے جاؤں گا، موت نہیں آئے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ خالد بن ولید کو یاد کر لو، موت نہیں آئے گی، لاکھوں کے لشکر میں گھس جاؤں۔ رستم کو جو ایک صحابی نے خط لکھا تھا، رستم اپنے زمانے کا پہلوان، لاکھوں کا لشکر، حضرت عمر نے ایک لشکر روانہ کیا، اس نے خط ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو خط لکھا، سپہ سالار مسلمانوں کے، کہ ہماری فوج اتنی ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ انہوں نے خط کا جواب یہ لکھا کہ دیکھ بھائی سن، نحن اقوام ان معی قوم، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں یحبون الموت کما یحبون العاجم الخمر۔ میرے ساتھ جو لوگ ہیں، تو ڈرا رہا ٹھیک ہے لیکن میری بھی سن، میرے ساتھ جو لوگ ہیں مسلمان، یہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں جیسے عجمی لوگ شراب کو پسند کرتے۔ ان کو موت ان کو بڑی پسند ہے، اللہ کے راہ میں مرنا ہی سب کچھ ان کے لیے، لہذا ڈرا مت۔ تو بزدلی ہی آنے دینا ہے، مسلمانوں میں بزدلی آ گئی، یہ ختم ہو گئے پھر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔ مرد مارتا ہے تو جس نے مارا ہے اسی کو مارو، ایسے آتنک مت پھیلاؤ۔ جو ہم اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ مجھے ساری امت کو پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھنے